ایک آدمی، ایک پارٹی، ایک ملک، 35 سال تک عراق پر حکمرانی کیا صدام حسین قوم کا محافظ تھا، خوف کی بنیاد پر قائم ایک آمر؟ آج ہم اس کہانی کا پورا سچ جانیں گے۔ صدام حسین المجید التکریتی 28 اپریل 1937 کو تکریت کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں الوجہ میں ایک سنی عرب خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ بدوی قبیلے البو ناصر کی شاخ البیجات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد حسین عبد المجید قبیلہ البیجات کی شاخ المجید سے تھے، جبکہ اس کی والدہ سبحات الفا مسلط بن عمر الناصری کی پوتی تھیں، جو قبیلہ البو ناصر کے ایک معروف سردار اور عراق میں عثمانی حکومت کے مخالف تھے۔ صدام کے نام کا مطلب ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ اس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس صدمے نے اس کی والدہ صبح کو شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حمل ضائع کرنے اور خودکشی کی بھی ناکام کوشش کی۔ بعد ازاں صدام کی والدہ نے اس سے لاتعلقی اختیار کر لی، جس کے بعد صدام کو اس کے چچا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے سوتیلے والد ابراہیم الحسن نے صدام کے ساتھ سخت رویہ رکھا۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کی تیار کردہ نفسیاتی رپورٹ کے مطابق وہ صدام کو باقاعدگی سے مارتا پیٹتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات سوتے سے جگانے کے لیے بھی تشدد کرتا تھا۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں صدام گھر سے فرار ہو گیا اور بغداد جا کر اپنے چچا خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے لگا، جو اس کے لیے باپ جیسی شخصیت ثابت ہوا۔ خیر اللہ طلفہ، جو صدام کی مستقبل کی اہلیہ کے والد بھی تھے، ایک سخت گیر سنی مسلمان اور 1941 کی انگلستان عراق جنگ کے تجربہ کار مجاہد تھے، جو عراقی قوم پرستوں اور برطانیہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ وہ برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کے الزام میں 5 سال تک قید بھی رہے۔ وہ اکثر نوجوان صدام کو اپنی جدوجہد کے قصے سنایا کرتے اور اس کی فکری تربیت کرتے تھے۔ صدام کے اقتدار کے دور میں اس کے آبائی شہر کے رشتہ دار اس کے قریبی مشیر اور مضبوط حمایتی بن گئے۔ اپنے چچا کی سرپرستی میں صدام نے بغداد کے ایک قوم پرست ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ثانوی تعلیم کے بعد اس نے 3 سال تک ایک عراقی لا کالج میں تعلیم حاصل کی، مگر 1957 میں 20 سال کی عمر میں تعلیم چھوڑ کر انقلابی باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا اس کے چچا بھی حامی تھے۔ اس دور میں صدام خود کو ایک ثانوی اسکول کا استاد تصور کرتا تھا۔ باس نظریہ اصل میں شام میں پروان چڑھا اور اس وقت باس پارٹی کو شام میں خاصی مقبولیت حاصل تھی، تاہم 1955 میں عراق میں باس پارٹی کے ارکان کی تعداد 300 سے بھی کم تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صدام کے باس پارٹی میں شامل ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کا اپنے چچا کے ذریعے احمد حسن البکر اور دیگر اہم باس رہنماؤں سے خاندانی تعلق تھا، بجائے اس کے کہ وہ کسی مضبوط عراقی قوم پرست جماعت میں شامل۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا پین عرب قوم پرستانہ نظریہ نوجوان باسیوں، خصوصاً صدام حسین پر گہرا اثر رکھتا تھا۔ ناصر کے عروج نے 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں پورے مشرق وسطی میں انقلابات کی ایک لہر کی پیش گوئی کر دی، جس کے نتیجے میں عراق، مصر اور لیبیا کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں۔ 1956 کے سوئز بحران میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف ناصر کی مزاحمت، مصر کی جدید کاری اور عرب دنیا کو سیاسی طور پر متحد کرنے کی کوششوں نے پورے خطے کے قوم پرستوں کو متاثر کیا۔ صدام حسین ایک عراقی سیاستدان اور انقلابی رہنما تھا، جو 16 جولائی 1979 سے 2003 میں اقتدار سے ہٹائے جانے تک عراق کا صدر رہا۔ وہ عرب سوشلسٹ باس پارٹی کا سربراہ تھا اور 1968 میں برسر اقتدار آنے والی باس حکومت کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ صدام حسین کے اہم عہدے اور کردار: صدر عراق 1979-2003 مطلق اختیارات کے ساتھ حکومت کی اور ایک سخت گیر آمرانہ طرز حکومت قائم رکھا۔ نائب صدر 1968-1979 صدر احمد حسن البکر کے نائب کے طور پر خدمات انجام دے بعد ازاں مکمل اقتدار سنبھالا۔ وزیر اعظم 1979-1991-1994 2003 باس پارٹی کا مرکزی رہنما رہا۔ پین عرب قوم پرستی اور جدید کاری کو فروغ دیا، تاہم سیاسی مخالفین کے خلاف 1980 1988 اور خلیجی جنگ 1990-1991 کے دوران عراق کی قیادت کی۔ دسمبر 2003 میں 2003 کی عراق جنگ کے بعد صدام حسین کو امریکی افواج نے گرفتار کر لیا۔
بعد ازاں اسے 2006 میں پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کی ازدواجی زندگی اور اولاد۔ صدام حسین نے 1963 میں اپنی پہلی بیوی اور چچا زاد بہن ساجد طلفہ سے شادی کی۔ دونوں کی منگنی صدام کی جلاوطنی کے دوران مصر میں ہوئی، جبکہ شادی صدام کی 1963 میں عراق واپسی کے بعد انجام پائی۔ اس جوڑے کے 5 بچے تھے۔ ایک عادی صدام حسین 1966 2003 عادی صدام کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ عراقی فٹ بال ایسوسی ایشن فدائان صدام اور عراق کے کئی میڈیا اداروں، عراقی ٹی وی اور اخبار بابنل کا سربراہ رہا۔ ابتدا میں وہ صدام کا پسندیدہ بیٹا اور ممکنہ جانشین سمجھا جاتا تھا، مگر غیر متوازن اور بے قابو روئی کے باعث وقت کے ساتھ وہ اپنے والد کی نظروں سے گر گیا۔ اس کی مختصر شادی عزت ابراہیم الدوری کی بیٹی سے ہوئی، بعد میں طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 2 قاس صدام حسین 1966 2003 قاس صدام کا دوسرا بیٹا تھا اور بعد کے برسوں میں اسے صدام کا ممکنہ جانشین سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ محتاط اور کم نمایاں تھا۔ وہ فوج میں اپنے والد کے بعد دوسرے نمبر پر کمان سنبھالتا۔ رغد صدام حسین پیدائش 1968 رغد صدام کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ 2003 میں عراق پر حملے کے بعد وہ عمان اردن چلی گئی، جہاں شاہی خاندان نے اسے پناہ دی۔ عراقی حکومت نے اس پر ممنوع باس پارٹی کی شورش کی مالی معاونت اور حمایت کے الزامات عائد کیے، تاہم اردن نے اسے عراق کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی شادی حسین کامل المجید سے ہوئی، جن سے اس کے 5 بچے ہیں۔ 4 ریا صدام حسین پیدائش 1969 رنا صدام کی دوسری بیٹی ہے۔ وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ اردن چلی گئی اور اپنے والد کے حق میں بیانات دیتی رہی۔ اس کی شادی صدام کامل المجید سے ہوئی، جن سے اس کے 4 بچے ہیں۔ 5 عائلہ صدام حسین پیدائش 1972 ہلا صدام کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ 1998 میں صدام نے اس کی شادی جنرل جمال مصطفیٰ عبداللہ سلطان التکریتی سے کرائی۔ وہ بھی اپنے بچوں اور بہنوں کے ساتھ اردن چلی گئی۔ جون 2021 میں ایک عراقی عدالت نے اس کے شوہر کو 18 سال قید کے بعد رہا کرنے کا حکم۔ دوسری اور ممکنہ شادیاں۔ صدام حسین کی ملاقات اپنی دوسری بیوی سمیرہ شاہ بندر سے 1979 میں ہوئی اور 1986 میں اس سے شادی کی۔ سمیرہ اس سے قبل عراقی ایئر ویز کے ایک اعلیٰ افسر کی اہلیہ تھیں، بعد ازاں صدام کی منظور نظر بنے۔ روایت کے مطابق صدام نے سمیرہ کے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کیا۔ جنگ کے بعد سمیرہ بیروت، لبنان چلی گئیں۔ علی صدام حسین تقریباً 1981 علی کو عموماً صدام کا سب سے چھوٹا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ وہ امریکی وزارت خزانہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ اس کی والدہ سمیرہ شاہ بندر بتائی جاتی ہے۔ صدام کے خاندان نے اس کے وجود کی بارہا تردید بھی کی۔ دیگر نسبتیں اور افواہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صدام نے تیسری شادی نزال الحمدنی سے کی، جو کونسل آف سائنٹیفک ریسرچ میں سولر انرجی ریسرچ سینٹر کی جنرل مینیجر تھیں۔ 2002 میں وفا ملا ہویش کے ساتھ چوتھی شادی کی افواہ بھی گردش کرتی رہی، تاہم اس کے کوئی مستند شواہد موجود نہیں۔ وفا عراق کے سابق وزیر صدام حسین کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جب فیصلے صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہوں تو انجام تاریخ خود لکھتی ہے۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر سوال آج بھی باقی ہے۔